الحمدللہ جماعت اسلامی ہند تاجپور شاہپور بگھونی کا یہ ہفتہ وار اجتماع آج اپنے وقت مقررہ پر شروع ہونے کو ہے۔ ان تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتے ہیں اور حافظ عبدالباسط صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور درس قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے 8 آیت کی تفسیر ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس سے آگے جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ کریں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ ترجمہ: وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی وہ 6 کے 6 شرطیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پوری نہ کی اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 6 شرط کیا تھی؟ غیب پر ایمان رکھنا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، مما رزقناہم ینفقون، اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی جو آپ پر نازل کی گئی ہے کتاب قرآن اس پر ایمان رکھنا، اور آپ سے پہلے جو بھی کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان رکھنا، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اپنے جو رزق آپ کو ملا اللہ جو دیا ہے اس پہ خرچ کرنا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی 6 کے 6 شرطوں کو انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے لیے قرآن کی پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ یہ 6 چیز اپناؤ تب تمہیں قرآن سے ہدایت ملے گا، تو انہوں نے انکار کر دیا اور اپنا کوئی اور راستہ اختیار کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالفت سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے، اور صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ،
یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخر کار راز کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی ہے۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ آخر دعوانا۔ ابھی آپ درس قرآن سن رہے تھے، اور اس میں جو تذکرہ کیا گیا ہے یہ تقاضا صرف اس وقت کے لوگوں سے نہیں تھا، جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک یہ اصول اور ضابطہ قائم رہے گا۔ ہم ان 6 بنیادی باتیں جو قرآن شروع ہوتا ہے تبھی وہ اپنے مخاطب سے کہتا ہے، اپنے پڑھنے والوں سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پہلا تو ایمان کا یہ جز ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز کہ ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھا ہے، فرشتوں کو، ملائکہ کو، خدا کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان ایسا رکھتے ہیں کہ اگر ذرا بھی مشکوک ہو جائیں تو ایمان باطل ہو جائے گا۔ تو ایک وہ چیز ہو گئی۔ جب ایمان ہمارا غیب پر ہوتا ہے تو ہم نماز قائم کر دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے، مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ خرچ کرتے ہیں۔ آپ ہر چیز خرچ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس جتنی صلاحیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اناج دیا ہے تو اناج خرچ کیجئے، پیسہ ہے تو پیسہ کا حساب کر کے خرچ کیجئے، علم ہے تو علم بانٹیے۔ اس طرح سے آپ کے پاس رزق جو ہے اس کا بہت وسیع معنی ہے۔ رزق کا مطلب صرف کھانا ہی پینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تمام چیز جو قیمتی ہے، تو سب علم کو دولت کہا گیا ہے، علم بہت بڑی دولت ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ بنیادی باتوں پر یہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اگر اس میں سے آپ کسی کو بھی ہٹا لیجئے تب آپ اپنی جگہ باقی نہیں رہیے گا۔ تو اس طرح سے آپ اگر مسلم معاشرے کو دیکھیے، ابھی رمضان میں تو ماشاءاللہ کافی اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی جانچ اور پرکھ قرآن کے اس ابتدائی سورہ البقرہ سے آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔